بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ شیر اور لومڑی میں کسی بات پر انبن ہو گئی۔ لومڑی نے سوچا کہ وہ اس بات کا بدلہ شیر سے ضرور لے گی۔ وقت گزرتا گیا، لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور بادشاہ کے پاس گئی اور شیر سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اپنے بیوٹی پارلر کے افتتاح کے لیے مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ زور سے ہنسا اور کہا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میرا ان چیزوں سے کیا تعلق، میرا بناؤ سنگار کے ساتھ کیا واسطہ، مجھے تو شکار سے غرض ہے۔ لومڑی بادشاہ سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ اے ذل الہی، یقیناً آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس وقت پورے جنگل میں افواہوں کا بازار سرگرم ہے۔ لوگوں نے آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بنا لیا ہے کہ بادشاہ قدامت پسند اور تنگ نظر ہے، اسے خوش دلی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا اگر آپ کچھ وقت کے لیے آئیں اور میرے اس کا افتتاح کر دیں تو اس طرح لوگوں کی افواہیں دم توڑ جائیں گی۔ شیر نے کچھ وقت کے لیے سوچا اور پھر آنے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن شیر بیوٹی پارلر گیا، جا کر اس نے فیتا کاٹا۔ گائے، بھینس، ریچھ سب نے تالیاں بجا کر بادشاہ کو داد دی۔ شیر اس وقت بڑا حیران تھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت اسٹیج سیکرٹری بندر تھا۔ بندر نے پہلے تو بہت اچھل کود کی اور پھر بادشاہ کی کافی تعریفوں کے پل باندھے۔ اتنے میں لومڑی آئی اور لومڑی نے بادشاہ کے گرد 7 چکر لگائے اور بادشاہ کے اس مخاطب ہو کر بولی کہ یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کے سامنے ڈانس پیش کرتی ہے۔ لہٰذا شیر نے اجازت دی۔ ساری رات لومڑی نے ڈانس کیا اور لومڑی نے ڈانس اس قدر خوبصورت کیا کہ سارے جنگل کے جانور اش اش کر اٹھے۔ بادشاہ کو پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ بادشاہ بھی لطف اندوز ہونا شروع ہو گیا۔ یہ محفل ساری رات تک چلتی رہی۔ اگلے دن لومڑی مختلف جانوروں کے پاس گئی اور ان سے مخاطب ہو کر بولی کہ پہلے تو شیر سے ہماری جانیں محفوظ نہیں تھی، لیکن اب شیر سے ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ وہ ہر جانور کو بلاتا ہے اور اپنے پاس ڈانس کرواتا ہے، اس کی عیاشیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اس طرح اس نے شیر کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنا لیا اور ریچھ، ہاتھی اور مختلف خونخوار جانوروں کو اس میں شامل کیا اور ایک گینگ تشکیل دے دیا۔ کچھ دنوں بعد لومڑی شیر کی کچھار میں گئی۔ شیر اس وقت ہرن کا شکار کر کے آرام فرما رہے تھے۔ لومڑی شیر سے مخاطب ہوئی اور بولے کہ اے ذل الہی، اے بادشاہ دوراں، آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں، لیکن باہر آپ کے خلاف جانوروں نے ایک گینگ تشکیل دے دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ ایک دم بڑا حیران ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ گھبرائیے مت، اس کا ایک حل بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا حل ہے اس کا؟ بولی جو جانور ہیں ان کو آپ کے ناخنوں اور دانتوں سے مصیبت ہے، وہ آپ کے ناخنوں اور دانتوں کی وجہ سے ایک پروپیگنڈا انہوں نے تشکیل دے دیا ہوا ہے۔ بادشاہ ایک دم غصے میں دھڑا اور کہا تو کیا مطلب میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی کہ حضور میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے دانت اور پنجے نکلوا دیں، اس طرح یہ جو باہر پروپیگنڈا ایک بنا ہوا ہے یہ دم توڑ جائے گا۔ شیر نے سوچا کہ اس وقت تمام جانوروں سے ٹکرانا کوئی مصلحت نہیں ہے، لہٰذا کچھ وقت کے لیے میں نکلوا دیتا ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ پھر چیزیں واپس آ جائیں گی۔ لہٰذا شیر نے اپنے دانت اور اپنے پنجے نکلوا دیے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شیر باہر نکلا ہرنی کے شکار کے لیے۔ کافی دیر ہرنی کے پیچھے دوڑنے کے بعد اس نے جب ہرنی کو پکڑا اور اپنے پنجے ہرنی کے اندر دبوچنے چاہے تو پنجے نہیں دبوچ سکے کیونکہ پنجے ہے ہی نہیں تھے۔ شیر نے پھر اپنے دانت گاڑنے چاہے لیکن دانت بھی نہیں تھے۔ جب ہرن نے یہ سب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ شیر صرف نام کا ہی ہے، اس میں اور کچھ نہیں، اس نے شیر کو 2-3 ٹانگیں رسید کی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس طرح چلتا رہا، شیر کے لیے کوئی شکار نہیں تھا۔ شیر اپنی کچھار میں آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں بعد لومڑی آئی تو شیر کو امید کی کرن نظر آئی۔ شیر نے لومڑی سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن لومڑی اس دفعہ اور ہی انداز میں تھی۔ لومڑی شیر کے پاس آئی اور نہ اس دفعہ اس نے کوئی ذل الہی بادشاہ مخاطب کر کے بلایا شیر کو، اور کوئی بھی لقب القاب شیر کو نہیں دیے، اور سیدھا شیر کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں اس بدلے میں تمہارے لیے کیا کھلاؤں، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، ہم تم ساتھی تھے، تمہارے پہ ایک احسان ضرور کر دیتی ہوں کہ تمہیں کھانے کے لیے گھاس لا دیتی ہوں۔ شیر ایک دم دوڑا اور کہا کہ میں گھاس کھاؤں گا۔ لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد لومڑی دوبارہ واپس آئی
شیر نے لومڑی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے گھاس ہی لا دو کھانے کے لیے، اب تو میں چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لومڑی نے جیت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک اور روشنی تھی، اور لومڑی نے کہا ہاں گھاس میں دے سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، پہلے میاؤں کی آواز نکال کے دکھاؤ۔ شیر کا اس وقت جی چاہ رہا تھا کہ وہ گڑھا کھودے اور اس میں دفن ہو جائے، لیکن جس انسان کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان زیادہ عزیز ہو تو پھر وہ گڑھے نہیں کھودتا، وہ پھر ان کی جو مصیبتیں ہیں، جو ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، انہیں قبول کر لیتا ہے۔ اس نے لہٰذا ایک دفعہ میاؤں کی آواز نکالی۔ بلی نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، دوبارہ میاؤں کی آواز نکال کے دکھا لو۔ شیر بار بار میاؤں کی آواز نکالتا رہا۔ آخر بلی نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہاری پریکٹس نہیں ہے، تم اس پر بار بار پریکٹس کرو، اور جب تم صحیح طرح میاؤں کی آواز نکالنا شروع کر دو گے تب تمہیں گھاس کھانے کو مل جائے گی۔ آخری اطلاعات کے مطابق ابھی تک شیر میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے کی پریکٹس کر رہا ہے اور اسے بھی گھاس کھانے کو نہیں ملی۔ امت مسلمہ بالکل اسی طرح ہو چکی ہے، ایک اس شیر کی طرح جسے اب کھانے کے لیے گھاس بھی نہیں ہے۔ اب ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، ہمیں مغرب نے مجرا، ڈانس اور عیاشی کی محفلیں، شراب، ہر چیز دے کر ہمیں نکارہ شیر کی طرح بنا دیا ہے، ہمیں ان عیاشیوں میں ڈال دیا ہے جن سے ہم نکل کے پوری دنیا پہ مسلط ہو سکتے تھے، لیکن ہمیں ایک بوڑھے شیر کی طرح کر دیا ہے جس کے نہ پنجے ہیں نہ دانت ہیں۔ ہم صرف بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتے ہیں۔ کشمیر پر مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم صرف وقت کے لیے اٹھتے ہیں اور بعد میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ اور اتحاد والی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مغرب کی عیاشیوں سے نکل کر ایک اچھا اور طاقتور شیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔